أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، اسلام اور مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کے حوالے کر دیں اور سپرد کر دیں. اسلام کے قبول کرنے کے بعد اور مسلمان ہونے کے بعد نہ تو اپنی کوئی مرضی رہتی ہے، نہ اپنی کوئی خواہش رہتی ہے، نہ کوئی اپنا ارادہ رہتا ہے، بلکہ پروردگار عالم خالق کائنات جو کچھ چاہتا ہے یہ اپنی دل کی گہرائیوں سے سر تسلیم خم کرتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق عرض کیا اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے پروردگار نے کہا کہ تم اپنے آپ کو حوالے کر دو اپنے خالق کے، پروردگار کے. قال اسلمت لرب العالمین، تو فوراً کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میں دونوں جہاں کے پروردگار کے حوالے ہو جاتا ہوں. اسلام اور مسلمان کے معنی یہی ہیں، حوالے ہو جانا، اور اس کی طرف سے جو بھی چیزیں پیش آئے، امیری ہو، غریبی ہو، بیماری ہو، صحت مندی ہو، جو بھی آئے وہ من جانب اللہ ہے. ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تم درختوں پر پتے دیکھ رہے ہو، کتنے ہیں پتے؟ لاکھوں کروڑوں پتے ہیں پوری دنیا میں، لیکن ایک پتا کہیں کسی درخت سے گرتا ہے، اللہ کے علم میں وہ بات ہوتی ہے، اللہ کی اجازت سے گرتا ہے، اللہ کے حکم سے گرتا ہے. جب ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا تو پھر کسی کو لڑکے ہو رہے ہیں، لڑکیاں ہو رہی ہیں، کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے، اور کسی کو بڑھوتری ہو رہی ہے، نفع ہو رہا ہے، اور کسی کو کسی کے سر پر سرداری کا تاج پہنایا جا رہا ہے، اور کسی کو عزت سے نوازا جا رہا ہے، اور کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ چھوٹے بچوں کو مدرسے میں اور مکتب میں جب داخل کیا جاتا ہے تو اس وقت 5 کلمے تو شاید ہر مکتب فکر والے پڑھاتے ہیں. اس میں دیوبندی، بریلی یا اسلامی تبلیغی کسی قسم کی غالباً کوئی تفریق نہیں ہے، اور شاید دنیا کے ہر ملک میں یہ اول کلمہ، دوم کلمہ جو ہے نا، یہ 5 کلمے پڑھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھاتے ہیں. حقیقت میں یہ
5 کلموں کے بعد جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھاتے ہیں، ہمارے ایمان اور عقائد کا پورا خلاصہ ہے وہ۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا ہے مطلب تقدیر کا؟ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خیرہ وشرہ، وہ آپ کو بھلا لگے یا برا لگے، خیر ہو یا شر ہو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، یہ ہمارے گویا ایمانیات کا خلاصہ ہے۔ ان میں سے اگر کسی ایک چیز پر ہمارا ایمان نہ ہو یا ایمان کمزور ہو تو پھر وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی اللہ کو مانے، اللہ کے رسول کو مانے، فرشتوں کو مانے، کتابوں کو مانے، لیکن یہ نہ مانے کہ بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا ایمان ڈاواڈول ہو گیا۔ وہ یہ سمجھتا ہے اگر یہ تدبیر اختیار کروں گا، اس تدبیر سے مجھے نفع ہوگا، مجھے اولاد نہیں ہے، اسی نے بتایا فلاں عامل کے پاس جاؤ اور فلاں مزار کے پاس جاؤ، خواجہ کے پاس جاؤ اور پیر و مرشد کے پاس جاؤ، یہ تمہیں اولاد دے دیں گے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر سے جو اچھائیاں آتی ہیں اور برائیاں آتی ہیں یہ من اللہ۔ کیا یاد دلایا جاتا ہے چھوٹے بچے کو؟ اللہ کی طرف سے ہے، نہ خواجہ سے ہے، نہ عامل سے ہے، نہ جادوگر سے ہے، نہ پیر و فقیر سے ہے، نہ مرشد سے ہے، اور دنیا کی کسی طاقت سے یہ ممکن نہیں ہے۔ پوری دنیا والے مل کر اگر آپ کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ کا ارادہ نہ ہو، اللہ کی قسم پوری دنیا والے نفع آپ کو نہیں پہنچا سکتے، اور پوری دنیا والے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تبارک تعالی آپ کو بچانا چاہے تو پوری دنیا والے آپ کا بال نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی ذات نفع پہنچانے والی ہے، اللہ کی ذات نقصان پہنچانے والی ہے۔ جب تک اس پر ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، اعمال میں بھی کھوٹ رہتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں سے کہ نفع کا مالک کون ہے، نقصان کا مالک کون ہے، زندگیاں کون دیتا ہے اور موت دینے والا کون ہے۔ حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام میں ایک ایک نبی ایک ایک خصوصیت کا حامل تھا۔ اللہ نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حسن دیا تھا، خوبصورتی دی تھی۔ یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آپ کو دی تھی۔ حسن میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام مشہور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سے بات کرنے کی صلاحیت دی تھی۔ ایک ایک نبی ایک ایک فن میں ماہر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کمال دیا تھا، یہ فن دیا تھا کہ آپ اگر کسی کے اندھے کے آنکھ پر اپنی ہاتھ کو پھیرتے وہ اندھا بینا ہو جاتا، لنگڑے کے پیر پر ہاتھ پھیرتے وہ اچھا ہو جاتا، برس و جزام والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کا جسم صحیح اور تندرست ہو جاتا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض اوقات حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ طاقت دی تھی اور یہ قوت دی تھی کہ کسی مردے کو اور کسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے قم بإذن اللہ،
اللہ کی اجازت سے تو کھڑا ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دے رکھا تھا کہ وہ مردہ بھی اللہ کی اجازت اور حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی بنیاد پر کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، لیکن جب آپ کی قوم نے آپ سے دشمنی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب پیغمبر ہیں، انجیل آپ پر نازل ہوئی اور آپ کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی نسلوں کو بشارت دی کہ آپ تشریف لانے والے ہیں۔ اتنی ساری کرامتیں اور معجزے رکھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم جب دشمن ہو گئی اور آپ کو پھانسی دینے کے لیے لے جانے لگی، اندھوں کو بینا کر سکتے تھے آپ، لنگڑے کو چنگا کر سکتے تھے، بیمار کو صحت دے سکتے تھے، مردے کو زندگی دے سکتے تھے، لیکن قوم کے دشمنوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور پھانسی دینے کے لیے لے جانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرنے والے تھے، وہ سامنے کھڑے ہوئے زندے کو نہیں مردہ کر سکتے تھے، جو اندھوں کو بینائی دینے والے تھے، سامنے والے بینائی رکھنے والوں کو اندھا نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی جان بچانا تو فرض ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے تمہارے جان کے لالے اگر پڑ جائے تو وقتی طور پر اپنے دل میں ایمان رکھ کر زبان میں کفر یا کلمہ بھی کہہ دو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ ایک آدمی تلوار لے کر گردن پر کھڑا ہو گیا اور یوں بول رہا ہے کہ ہے رام بول، اور یوں بول کے میں کافر ہوں، میں برہمن ہوں۔ شریعت یہ کہتی ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر اسے جبر کیا گیا اور اس کے دل میں ایمان راسخ ہے اور اس نے کفر یا کلمہ زبان سے نکال دیا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ انسان کے جان کی اتنی قدر ہے، عظمت ہے کہ آدمی وقتی طور پر کوئی اللہ کو گالی دے دے معاذ اللہ، اور کسی نبی کو گالی دے دے، قرآن کی توہین کر دے یا اپنے آپ کو کافر بتا دے، یہ تو رخصت ہے، اور عظیمت یہ ہے کہ آدمی اسی پر قائم رہے اور اپنی جان کو دے دے، جیسے حضرات صحابہ کرام نے کیا۔ بہرحال اجازت تو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس معجزے کو استعمال کرتے ہوئے سامنے والوں کو اندھا کر سکتے تھے، زندے کو مردہ کر سکتے تھے۔ زندے کو مارنا زیادہ آسان یا مردے کو زندہ کرنا زیادہ آسان ہے؟ ظاہر سی بات ہے زندے کو مارنا زیادہ آسان ہے، مردے کو زندہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اندھے کو بینائی دینا زیادہ مشکل کام ہے، اور بینا آدمی کو اندھا کرنا بہت آسان ہے۔ آتش منہ پر پھینک دیا، کوئی تیر اس کے آنکھوں میں چبا دیا، کوئی پتھر پھینک دیا، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں، عاملوں پر، تعویذوں پر، پلیتوں پر، قبروں پر، خواجاؤں پر، پیروں پر، مرشدوں پر بھروسہ کرنے والوں، دیکھو جب ہم نے چاہا عیسیٰ کے ذریعے سے مردہ کو زندہ کیا، اور جب ہم نے چاہا عیسیٰ کو اپنی قوم کے ہاتھوں مجبور کر دیا۔ کچھ نہیں کر سکتے، ہماری مرضی نہیں۔ حضرت عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کر رہے تھے، یہ اپنی قدرت سے نہیں کر رہے تھے، ہماری مرضی اور ہماری قدرت شامل حال تھی تو انہوں نے مردوں کو زندہ کیا اور بیماروں کو صحت دی، اور جب ہماری مرضی شامل حال نہ ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود قوم کے ہاتھوں شکار ہو گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی کے اندر جو سب سے عجیب و غریب معجزہ پیش آیا، آپ تصور کیجئے اس زمانے میں جب مکے سے مدینہ منورہ کو سفر کرنا ہے تو کئی دن لگ جاتے، 30 دن، 40 دن، 45 دن، کبھی 50 روز لگ جاتے، 50 دن اور 50 راتیں لگ جایا کرتی تھی۔ اور الیکٹرانک اور تیز رفتار سواریوں کا دور نہیں تھا۔ حج کو آتے، اگلے سال حج کو جانا ہو 1 سال پہلے نکل جایا کرتے تھے۔ تاریکی کا دور تھا، ظلمت کا دور تھا، جہالت کا دور تھا۔ ایسے دور میں
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے 15ویں پارے میں جس کا تذکرہ کیا، اور ایک ایک لفظ اس واقعے کو جو بیان کیا، اللہ نے اپنے اندر اپنی قدرت کا ثبوت اور بندوں کے عاجز ہونے کی دلیل کھلی ہوئی اس کے اندر ملتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے غلام کو راتوں رات لے چلی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ یہ نہیں کہا قرآن شریف میں اللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہو کر چلے گئے۔ اسرا کے معنی آتے ہیں لے کر جانے کے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طاقت نہیں، ہمت نہیں کہ آپ سفر کر سکیں، لہذا ہماری قدرت آپ کے ساتھ شامل حال ہوئی کہ آپ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک تشریف لے گئے، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، جنت کو دیکھا، دوزخ کے عذابات کا معائنہ کیا، عرش کے پاس گئے، کرسی کے پاس گئے، اللہ سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے۔ کتنا بڑا واقعہ! اور اس زمانے میں کہ جب کوئی آدمی مکے سے مدینے کو نہیں جا سکتا تھا بغیر رہبر کے، کوئی ہائی وے بنا ہوا نہیں تھا، کوئی ریلوے ٹریک بنی ہوئی نہیں تھی، ایسے زمانے میں جہالت کے تاریخی کے اتنا بڑا سفر کرنا، اس کے لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے عبد کو لے کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام ہیں، قاسم نام ہے، طاہر نام ہے، یاسین نام ہے، طٰہٰ نام ہے، حامیم نام ہے، مزمل نام ہے، مدثر نام ہے، احمد نام ہے، محمد نام ہے، کئی نام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو بیان کیا تو کہا محمد میرا بندہ تھا، میری قدرت کے تابع تھا، میرے حکموں کا غلام تھا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے میں جو تشریف لے گئے تو اس میں اپنی طاقت تھی، اپنی قوت تھی، اپنی قدرت تھی۔ اسری بعبدہ، اللہ لے کر گیا اپنے غلام کو، اپنے بندے کو، تاکہ آنے والی نسلیں یہ نہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمت دے دی، طاقت دے دی، قدرت دے دی اور خدائی میں آپ شریک ہو گئے۔ اللہ نے کہا اسری بعبدہ۔ روایتوں میں آتا ہے اتنا بڑا سفر کتنے وقت میں طے کیا؟ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں نا، فوراً اٹھیے اور اس جگہ کو آپ چھو کر دیکھیے تو آپ کے جسم کی حرارت وہاں پر رہتی ہے۔ آپ لیٹیے بسترے پر، کچھ دیر کے بعد اٹھیے اور اس بسترے کو چھو کر دیکھیے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کی گرمی بسترے کے اندر موجود ہے۔ یا یہ کہ آدمی اپنے گھر سے نکلا تو تالا ڈالتا ہے، قفل ڈالتا ہے دروازے کو تو حرکت کرتا ہے قفل، کتنی دیر کرتا ہے؟ کوئی اسپرنگ لگی ہے اس میں، 1 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ یا بہت زیادہ 1 منٹ کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنا بڑا سفر حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی اور اللہ سے ملاقات کی، فرشتوں اور جبرائیل سے ملاقات کی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آسمانوں میں آپ سے ملاقات کی۔ یہ سب کچھ جو سفر ہوا، بسترے کی گرمی ختم ہونے نہیں پائی تھی، یہ سفر آپ مکمل کر کر بسترے پر دوبارہ تشریف لے آئے، اور وہ زنجیر جس پر تالا لگایا جاتا ہے اس کی حرکت ختم نہیں ہونے پائی تھی۔ اتنا بڑا سفر ختم کرنے کے بعد آپ تشریف لائے تو زنجیر کی حرکت جوں کی توں باقی تھی۔ اتنے کم وقفے میں اتنا بڑا سفر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا۔ لیکن جب 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، کافروں نے آپ کو ستایا، مشرکوں نے ستایا اور آپ کو تکلیفیں دی، اجازت نہیں تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے جائیں۔
13 سال کے بعد ہجرت کی اجازت ملتی ہے. آپ یہاں غور کریں. آپ کا عامل، آپ کا جن، آپ کا موکل اور آپ کا جادوگر، آپ کا پیر، فقیر، مرشد کتنی قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قدرت کا مظاہرہ کرایا تو زنجیر کی حرکت ختم ہونے سے پہلے اور بسترے کی گرمی ختم ہونے سے پہلے معراج کا پورا سفر کرا دیا. آسمانوں کی سیر کرا دی، جنت کی سیر کرا دی، جہنم کے عذابات کو دکھلا دیا، عرش و کرسی کو بتا دیا، حوض کوثر کو بتا دیا اور پورے نبیوں کی ارواح کو بلا کر بیت المقدس میں آپ کو امام بنایا اور آپ نے نماز کی امامت فرمائی، نماز پڑھائی آپ نے. اور جب مکے سے مدینے کو جانا ہے، مکہ اور مدینہ دور ہے یا مکہ اور فلسطین اور شام دور ہے؟ ظاہر سی بات ہے فلسطین دور ہے. اور مکہ مدینہ دور ہے یا مکے سے بیت المقدس سے آسمان دور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جب ہماری قدرت شامل حال کی، آسمانوں کو آپ نے 1 سیکنڈ کے اندر طے کر لیا اور ہماری مرضی شامل حال نہیں، ہماری قدرت نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلو، غار ثور کے اندر پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ اور دشمن کی فوج سامنے ہے، ہم ان کے پیر کو دیکھ رہے ہیں، وہ اگر ہمیں دیکھ لیں ختم کر ڈالیں گے. تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. قدرت ہوتی اڑ کر چلے جاتے مدینے منورہ کو. سراقہ نے لشکر کو پیچھے چھوڑا، کبھی غار میں پناہ لیا، کبھی تسلی دی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسول، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرنے والے خود سولی دینے کے لیے قوم کے لوگوں کے ہاتھ شکار ہو گئے. اللہ کی مرضی شامل حال ہوئی، اللہ نے آپ جیسے ہم شکل انسان کو وہاں دیا اور انہوں نے سولی لگا دی اور اللہ نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا اے اللہ کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کیسے زندہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ قال اولم تؤمن، پہلے تو پوچھا کہ یقین نہیں کہ مردوں کو جلانے والے ہم ہیں اور زندہ کرنے والے ہم ہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا ہاں یقین تو ہے لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے، کوئی میں ایسی شکل دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی میں ایسی صورت کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک پرندے کو لاؤ، اسے ذبح کرو اور فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الى الجبال، اور انہیں پہاڑوں کے کونوں میں جگہ جگہ رکھ دو. ثم ادعوهن یاتینک سعیا، اور پھر تمہیں میرا نام لے کر بلاؤ تو وہ گوشت اور وہ ہڈیاں اور وہ پر پورے جم جائیں گے اور میں روح کو ڈال دوں گا اور پھر وہ دوڑتا ہوا پرندہ تمہارے پاس آئے گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا اور پرندے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر آ گئے. لیکن جب آپ کے خلاف نمرود نے آگ کو روشن کیا اور آگ میں داخل کیا آپ کو، تو جس ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے پرندے کو زندہ کیا، اس آگ کو کیوں نہیں بجھا سکے؟ اس آگ پر کیوں نہیں قابو پایا؟ مجبور تھے، اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ کی قدرت نہیں تھی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہو گئے نمرود کے لشکر کے ہاتھوں اور آگ کے اندر داخل ہو گئے. جب داخل ہونے لگے جبرائیل امین علیہ السلام یا آگ پر معمور ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا، آ کر عرض کرنے لگا ابراہیم آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، پیغمبر ہیں اور اللہ نے آپ پر صحیفوں کو نازل کیا، اللہ نے بہت سارے امتحان اور آزمائشیں آپ سے کی اور کامیاب ہو گئے. اجازت دو اس آگ کو میں بجھا دوں یا اس آگ سے نکال کر میں کہیں اور تمہیں دور پہنچا دوں. سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا
جس رب کے حکم سے میں آگ میں داخل کیا گیا ہوں اس رب کے حکم کا انتظار کروں گا، میں تم سے مدد نہیں لوں گا۔ اس کو کہتے ہیں توحید کامل۔ فرشتہ اللہ کے حکم سے آیا ہوگا، فرشتہ ابراہیم کو بچانے آیا ہوگا، فرشتہ ایک سخت پرست پیغمبر کو دنیا کے ظالموں کے شکنجے سے نکالنے آیا ہوگا، لیکن ابراہیم نے آنے والی ملت، اس ملت کو ملت ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف نے بھی کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ یہ جو امت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ یہ توحید کا درس دینا تھا کہ مجھے اللہ سے مانگنا ہے، مجھے فرشتوں سے اور مجھے میکائیل سے، جبرائیل سے اور کسی موکل سے مجھے مدد نہیں لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فوراً آپ کو حکم دیا قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں اور مچھلی کے پیٹ میں، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور سمندر کی گہرائی وہ تاریکی، کئی تاریکیاں تھیں، کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اور قرآن شریف میں ایک بات کہی لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، اگر حضرت یونس ہمیں نہ پکارتے، کسی اور پیغمبر کو پکارتے، کسی پیر و فقیر کو پکارتے، کسی مرشد کا سہارا لیتے، کسی تعویذ اور پلیتے کا سہارا لیتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، میری عزت و جلالت کی قسم میں قیامت تک ان کو اس پیٹ کے اندر اور مچھلی کے پیٹ میں گرفتار رکھتا۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، تاریکیوں میں انہوں نے پکارا اے پروردگار آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، پاکی ہے آپ کی اور بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے پکارا، مجھ سے مدد طلب کی، میرے علاوہ کون ہے ان کی مدد کرنے والا اور ان کی پکار کو سننے والا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی پکار کو سنا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے انہیں تکلیف سے راحت دی۔ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے قیامت تک کے مومنوں کو جو میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، میرے اوپر توکل کرتے ہیں، یہ میرا ذمہ ہے کہ میں ان کو نجات دوں گا۔ کوئی اور چیز پر آپ بھروسہ کریں گے، لیمو پر، ناریل پر، درگاہ پر، خواجہ پر، پیر پر، مرشد پر، حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی جس پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بھائی تو نے خواجہ سے مانگا نا، خواجہ ہی سے مانگ لے، عاملوں سے مانگا نا، عاملوں سے مانگ لے، پیر و فقیر سے مانگا تھا، پیر و فقیر سے مانگ لے، مجھ سے مانگتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور مجھ سے مانگتا ہے تو میرا وعدہ ہے کہ تو مانگ، میں تیری مانگ کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا والوں کے پاس تو اپلیکیشن لے کر جاتا ہے، درخواست لے کر جاتا ہے، تیری درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، تیرے اپلیکیشن کو پھاڑ دیا جاتا ہے، لیکن میری شان یہ ہے آسمان دنیا میں آ کر میں سونے والوں سے خطاب کر کر کہتا ہوں ارے بندو کیوں سو رہے ہو، اٹھو مجھ سے مانگو، حل من مسترزق ارزق له، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا میں روزی تو دوں گا، حل من مستشفى اشفی له، کوئی شفا طلب کرنے والا میں شفا دے دوں گا، کوئی پریشان اس کی پریشانی کو دور کر دوں، میں پریشانی کو دور کرتا ہوں، میں مصیبتوں کو دور کرتا ہوں، میں بیماریوں کو دفع کرتا ہوں، میں غریبی لاتا ہوں، میں امیری لاتا ہوں، میرے دربار کو چھوڑ کر کسی اور دربار میں کیوں جاتے ہو؟ لیکن عام طور سے ایک وبا بن گئی ہے، فضا بن گئی ہے، ذرا سا کاروبار میں فرق آیا، طبیعتوں میں فرق آیا، مزاجوں میں فرق آیا، دھندے میں فرق آیا، کیا نمازی کیا بے نمازی، کیا پرہیزگار کیا غیر پرہیزگار، وقتی طور پر فوراً دوڑے کہ عامل صاحب ہمارا ستارہ دیکھیے، ہمارے لیے کچھ کیجیے۔ نبی
جن کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا اور جنہیں پرندے کو ٹکڑے کر کر زندہ بنانے کا معجزہ دیا گیا، وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکے، تو پھر اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کون کچھ کر سکتا ہے؟ یہ عامل کیا کرے گا اللہ کی قدرت کا مقابلہ؟ اور یہ جادوگر کیا کریں گے؟ یہ پیر و فقیر، یہ مجاور، یہ مرشد کیا کریں گے؟ پوری جنوبی ہندوستان کے اندر خاص طور سے ایک عام وبا ہے کہ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو آپ کے نام سے بلانے کے بجائے غوث پاک کے نام سے بلاتے ہیں۔ یہ غوث کا لفظ بھی جو دیا، جس کے معنی آتے ہیں مدد کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی ذات غوث ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مستغیث ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات غوث ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مستغیث ہے، غیاث ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی غوث نہیں، کوئی غیاث نہیں ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ان کے مزاروں پر جانے والے، عرسوں میں جانے والے ان کے نام کو نہیں جانتے اور کہتے ہیں خواجہ غریب النواز، غریب کو نوازنے والے خواجہ ہیں۔ ان کو کہا مجبوروں کے مدد کرنے والے غوث ہیں، اور گلبرگہ کے اندر جو بزرگ ہیں ان کو کہا کہ بندہ نواز، بندے کو نوازنے والے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نوازنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غریبوں کی پکار کو سننے والا ہے۔ لیکن آدمی شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور آدمی توحید کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اٹھا کر غیروں کو دے دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غوث یا غوث یا غوث، لاری پر، ٹرک پر، گھر پر، دکان پر، مکان پر توغرے بنا کر رکھا یا غوث کا، اور نمبر نکالا یا غوث کا کہ غوث پاک ہماری مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑی سمجھ دی ہے، جانور نہیں بنایا ہے، حیوان نہیں بنایا ہے، اتنی سی سمجھ دی ہے کہ آدمی پیاس میں پیشاب نہیں پیتا، آدمی بھوک میں پاخانہ نہیں کھاتا، اتنی تو سمجھ ہے کہ کوئی آدمی اتنا پاگل تو نہیں کہ پیاس میں ایک پیالہ لیا، خود کا پیشاب پکڑ لیا اور پی گیا، اتنا پاگل تو نہیں کہ بھوک کے اندر ایک چٹا نیچے رکھا پاخانہ کیا کھا لیا، وہ ہوگا تو پاگل کہیں گے ہم، یہ تو نہیں کرتا۔ مجھے یہ بتائے کہ جن کو آپ یا غوث المدد کہتے ہیں، اے غوث میری مدد کر، انتقال ہوا نہیں ہوا، مرے نہیں مرے، دنیا سے پردہ فرمائے یا نہیں فرمائے یا زندہ ہیں، اور کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا انتقال نہیں ہوا، وہ جب پکاریں گے آ جائیں گے، وہ 30 جگہ اور 40 جگہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پر تہمت باندھنا ہے کہ اے عبد القادر، تمہاری ماں نے تمہیں جنم نہیں دیا، تم آدمی نہیں ہو، انسان نہیں ہو، بلکہ تم شیطان ہو۔ اس لیے کہ ایک سے زائد جگہوں پر رہنا یہ شیطان کی خاصیت ہے۔ دکنی کوٹے کے حضرت ہیں جن کو لوگ پکارتے ہیں یا رب، رب کے معنی آتے ہیں پروردگار کے۔ اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، دونوں جہاں کا پروردگار ہے۔ نام بھی کیسا رکھا؟ رب۔ اب وہ اس کی ڈیوٹی چھوڑ چکا ہے، ریٹائرڈ ہو چکا ہے، اب تم داڑھی مڈا لو، عیاشی کرو، بدماشی کرو اور لوگوں سے، مریدوں سے نعرہ لگواؤ یا رب، اے میرے پروردگار۔ کہہ سکتے ہیں آپ کی اماں کے سامنے کوئی خوبصورت نوجوان آئے، کہے اے ابا، اماں برداشت کرے؟ اور آپ کی اماں کے سامنے، باپ کے سامنے کوئی لڑکی آ جائے، کہے امی جان، برداشت کرے گی اماں؟ صوت کو برداشت نہیں کرتی، اور ماں 2 شوہر ہونے کو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ادعوا اللہ عبد الرحمن
ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، پورے اللہ کے نام اللہ کے لیے ہیں، اللہ کو اللہ کے نام کے ساتھ بلاؤ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے نہ بلاؤ، اور غیر اللہ کو اللہ کے نام سے نہ بلاؤ۔ رب اللہ کا نام ہے، لیکن کہا اللہ اب ریٹائرڈ ہو چکا، بچے نہیں دیتا ہے، اللہ ریٹائرڈ ہو چکا اب نوکری نہیں دیتا ہے، یہ داڑھی مڈے یا رب صاحب ہیں، ہم جائیں گے ان کی فوٹو خریدیں گے اور پھول کی مالا لگائیں گے، اگربتی سلگائیں گے تو یہ ہماری مدد کر ڈالیں گے۔ اب کہا کہ تم نے کیسے مانگ لیا بزرگ؟ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ کچھ جو ہے کورٹ کا مقدمہ چلا، عدالت میں کیس ہوا، یارب صاحب گھر میں بھی تھے اور یارب صاحب کورٹ کے اندر بھی تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا اس وقت تو گھر میں ہم نے پایا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں اس وقت وہ کورٹ میں تھے۔ ایک وقت میں دو جگہ پر ایک انسان نہیں رہ سکتا کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر جو 114 سورتیں رکھی ہیں، وہ سورتوں کے آگے ایک لفظ ہے مکی اور مدنی، سمجھ رہے؟ مکی اور مدنی۔ مکی کا مطلب یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے پہلے مکے کے علاقوں میں تھے تو ان سورتوں کو مکی کہا گیا، اور ہجرت کے بعد جب مدینے کے علاقوں میں تھے تو ان سورتوں کو مدنی کہا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا آپ ہوا کو نام دے سکتے ہیں کہ ہوا بنگلوری ہے، ہوا عربی ہے، ہوا انگریزی ہے، ہوا پوری دنیا میں ہے، سورج پوری دنیا میں ہے، چاند پوری دنیا میں ہے۔ جو چیز پوری دنیا میں رہتا ہے اور رہتی ہے اسے ایک علاقے کے نام سے نہیں کہتے۔ بنگلور کا چاند الگ ہے، سعودی کا چاند الگ ہے، بنگلور کے ستارے الگ ہیں اور انگلینڈ کے ستارے الگ ہیں۔ یہ پاگل، وہی تو ستارے وہاں بھی دکھائی دیتے ہیں اور وہی چاند وہاں بھی دکھائی دیتا ہے، وہی سورج وہاں بھی دکھائی دیتا ہے۔ جو چیز سارے عالم میں ہو علاقائی تقسیم کو قبول نہیں کرتی وہ چیز، کہ سورج بنگلوری، سورج ہندی، سورج عربی، سورج عجمی نہیں ہوتا، سورج سورج ہے، اس کی تقسیم نہیں، علاقائی تقسیم نہیں ہوتی۔ اللہ پورے احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز کو، ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، علم اللہ تعالیٰ کا پوری کائنات کی چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے اللہ عربی، اللہ انگریزی، اللہ ہندوستانی، پاکستانی، اللہ اللہ ہے، وہ علاقائی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوری جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ تقسیم آپ کو کیوں دیتا کہ آپ مکی ہیں، آپ مدنی ہیں؟ جب مکے میں تھے مدینے میں نہیں تھے پھر ہجرت کا کیوں حکم دیا؟ پہلے ہی سے تھے آپ مدینے میں، چلے جاتے اپنے جسم کو وہاں منتقل کر دیتے۔ مکے میں تھے مدینے میں نہیں تھے، اور جب مدینے میں تھے تو مکے میں نہیں تھے، اسی لیے کہا مکی صورتیں کہ آپ مکے میں تھے اس وقت، کہا مدنی صورتیں کہا اس وقت مدینے میں تھے۔ شیطان، میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ کہا، کئی اللہ تعالیٰ سے چیزوں کی اجازت لے کر آیا اور یہ قوت لے کر آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو چھوڑ کر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیے کو چھوڑ کر کسی کی بھی شکل کو اپنا سکتا ہے۔ آپ کے گھر میں آ جائے لمبی داڑھی لگا کر، ہری پگڑی ڈال کر، بڑے بڑے مالے، آپ کی نیند بیدار ہوئی، کہا کون؟ کہا میں غوث سے پاک ہوں، تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ ایمان کو قرار کرنے کے لیے غوث سے پاک کا حلیہ ڈال سکتا ہے، خواجہ اجمیری کا حلیہ ڈال سکتا ہے، صابر کلیری کا حلیہ ڈال سکتا ہے۔ اب اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا کہ نہیں، یارب حضرت گھر میں بھی تھے اور یارب حضرت کورٹ میں بھی تھے، ایک انسان دو جگہ نہیں ہو سکتا۔ نبی مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے، اور مدینے میں تھے تو مکے میں نہیں تھے، غار ثور میں تھے تو غار ہرا میں نہیں تھے، غار ہرا میں تھے تو غار ثور میں نہیں تھے۔ جب نبی کی یہ مجال نہیں، یارب بابا کی کیا مجال ہو سکتی ہے؟ وہ یارب بابا نہیں تھے، یارب بابا کی شکل میں شیطان وہ کورٹ کو چلا گیا تھا۔ اب لوگوں نے کہا یارب بابا کی کرامت دیکھو، اور آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں 40 جگہوں میں ایک وقت کے اندر وہ آ سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم
یہ ناممکن ہے، محال ہے کہ ایک انسان 40 شکلوں کے اندر وہ آ سکے. وہ کوئی شیطان ہوتا ہے جو آیا کرتا ہے اور یہ غوث پاک کا نام دے کر ان کے عقیدے اور ایمان کو خراب کرنے کے لیے اس قسم کی تدبیر اور چال کو چلتا ہے کہ میں غوث پاک ہوں، بتلاؤ، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. چھوٹی سی عقل اور چھوٹی سی سمجھ رکھتے ہو تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا نہیں ہوا؟ انتقال ہوا. انتقال کے بعد اور قبر میں جانے سے پہلے کچھ لمحے رہے یا فوراً کھڈا کھود کر ڈال دیا گیا؟ بھئی آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی اور جنازے میں سوار کیا گیا، قبر کے اندر دفن کیا گیا. کسی بھی موتا کے بعد ان مراحل کو پار کیا جاتا ہے. آپ جن لوگوں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث کہتے ہیں کہ مدد کرنے والا ہے یا غوث المدد کہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ انتقال کے بعد خود اپنا پانی نہا لیے تھے تالاب کے پاس جا کر، اور خود انہوں نے کفن کو پہن لیا تھا اور خود جنازے میں سوار ہو گئے تھے اور خود اپنی نماز جنازہ خود پڑھ لی تھی اور خود خبر کے اندر چلے گئے تھے. یہ کام کس نے کیا؟ مریدوں نے کیا. انتقال کے بعد قبر میں جانے سے پہلے جو موتا کفن پہننے میں مریدوں کا محتاج ہو، غسل کرنے میں مریدوں کا محتاج ہو، نماز جنازہ پڑھے جانے میں مریدوں کا محتاج ہو، محتاج ہوئے نہیں ہوئے، یہ عمل خود سے کر لیا انہوں نے. تو کوئی بتائے تاریخ کے حوالے سے یا پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت کے حوالے سے کہ مریدوں نے یہ کام انجام نہیں دیا بلکہ خود انہوں نے یہ کام کر لیا. کوئی مائکا لال نہیں بتاتا، کوئی خلیفہ اور کوئی آپ کا ماننے والا یہاں سے وہاں تک جھوٹی بات بھی بیان نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ مریدوں نے غسل دیا، فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی اور فلاں جو ہے یہ تھے وہ تھے، یہی کہتے ہیں. اب انصاف سے آپ بتائیے کہ جو موتا قبر میں جانے سے پہلے، موت کے بعد برزخ کے عالم میں قدم رکھنے سے پہلے وہ اپنے مریدوں کے عمل کی محتاج ہو، غسل یہ دے، کفن یہ دے، جنازے میں یہ سوار کرے اور نماز جنازہ یہ پڑھائے، پھر قبر میں جانے کے بعد وہ بچہ دینے والا کیسا ہو جائے گا؟ یہ بتلائیے آپ. قبر میں جانے کے بعد وہ آپ کے کاروبار میں نفع نقصان کا مالک کیسے ہو جائے گا؟ قبر میں جانے کے بعد وہ آپ کو زندگی اور موت کے فیصلے دینے والا کیسے بن جائے گا؟ اگر اس میں اتنی طاقت تھی، قوت تھی اور اس میں نفع نقصان کا وہ اتنا بڑا مالک تھا، خود اپنے غسل کو خود کر لیتا، خود کفن پہن لیتا. اللہ نے بتایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم نے کہا سب کے سب آدمی، پیر ہو، فقیر ہو، مرشد ہو، غوث ہو، بندہ نواز ہو، غریب النواز ہو، میرے محتاج ہو. میرے علاوہ نہ تمہاری تعویذ کچھ کر سکتی ہے، نہ تمہارا پلیتا کچھ کر سکتا ہے، نہ عامل کچھ کر سکتا ہے، نہ فقیر کچھ کر سکتا ہے، نہ مجاور کچھ کر سکتا ہے. اللہ پر توکل رکھنے والی قوم، کوئی یہود اور کوئی نصارہ، کوئی مشرک، کوئی بت پرست، کوئی کافر، کوئی غیروں کی پوجا کرنے والا اور گائے کا پیشاب پینے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ان کے 17 خدا ہیں، یہ 18 خدا یہ بھی ہے. جس کا کلمہ یہ ہو اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، جس کا کلمہ یہ ہو اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت دینے والا نہیں، اس کا کلمہ یہ ہو اللہ کے علاوہ کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وہ کیسے تعویذ پر، پلیتوں پر، عملیات پر، عاملوں پر ٹیکا کر سکتا ہے؟ بات اس حد تک آگے بڑھ گئی ہے اور اس حد تک آگے بڑھ گئی ہے کہ ایک جگہ ایک خاتون ایک عالم کے پاس ایک قرآن شریف لا کر دیا
کہ تم جا کر اس کو مسجد میں رکھ دو۔ عالم صاحب نے، امام نے کلام پاک کو جو کھولا، کیا اعتقاد، کیا عملیات پر بھروسہ، کیا عاملوں پر توکل۔ عورت حالت حیض میں، ماہواری میں اپنی شرمگاہ کے پاس جو گندا کپڑا لیتی ہے، اس گندے کپڑے کو کلام پاک کے صفحات میں رکھا ہوا تھا۔ عالم کے رونگٹے کام گئے، بچا کے خاتون آپ کا اس میں گرامی کیا اور آپ کا نام کیا؟ اسلامی نام بتایا، کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا امام صاحب میں بانج عورت ہوں۔ ایک عامل کے پاس گئی تو عامل نے مجھے کہا اپنے ناپاک کپڑے کو اگر کلام پاک میں رکھ کر تو مسجد میں رکھو گی تو تمہیں جو ہے شیطان بچہ دے دے گا۔ اس حد تک ہمارا ایمان خراب ہو گیا، اس حد تک ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ ایک جگہ ایک علاقے میں بیان کے لیے تشریف لے گئے، عصر کی نماز ہوئی، لوگ تسبیحات کے اندر مشغول تھے۔ ایک عورت مادر ذات برہنہ ہو کر کپڑے اتار کر دو صفوں کے درمیان بھاگی، ادھر بھاگی ادھر بھاگی، عورت کو پکڑا گیا اور چادر اڑائی گئی اور پوچھا گیا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا ایک کسی عامل کے پاس مجبور ہو کر گئی کہ میرا خاوند مجھے ستاتا ہے اور تکلیف دیتا ہے، تو اس نے کہا شیطان کا حکم یہ ہے کہ تم نمازیوں کے درمیان ننگی پھرو گی کہ شوہر کو تمہارے تابع کر ڈالے گا۔ یہ تو وہ اطلاعات ہیں اور یہ وہ خبریں ہیں جو کسی حد تک عالم کی پکڑ میں آ رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم، بہتر معلوم کہ آج کتنی مسلم خواتین ہیں جو مندروں کے پاس جایا کرتی ہیں، مجاور ان سے کون کون سے کام لیتے ہیں، عامل ان سے کیا کیا خدمات لیتے ہیں، بچہ لینے کے لیے، بچہ دینے کے لیے، روزی دینے کے لیے، مرد بچہ دینے کے لیے، نوکری میں ترقی کے لیے، مقدمہ جتانے کے لیے، خدا جانے کیا کیا کام کرواتے ہیں۔ اور کس حد تک ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے اور کس حد تک ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ بھائی ہم جب جاتے ہیں، عامل کو کیا پتا کہ میری اماں کون ہے اور میرا باپ کون ہے، میرے دادا کون ہے۔ میرا نام پوچھا، میری اماں کا نام پوچھا اور کچھ دیر کے اندر سارے واقعے کو اس نے بیان کر دیا۔ کہا ایک خاتون ہے تمہارے گھر آتی جاتی ہے، ایک صاحب ہے تمہارے گھر میں آتے جاتے ہیں، ان کی عمر یہ ہے، ان کا حلیہ یہ ہے، ان کا رنگ یہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ سچے پکے عامل ہی تو ہے، تبھی تو انہوں نے بتا دیا۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عاملوں میں ایک بہت بڑا طبقہ شیاطین کو قبضے میں کیے ہوئے رہتا ہے اور شیطان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کے تصرف کیا، یعنی اسے یہاں سے مدراس جانا ہو تو اسے برنداون کی ٹکٹ لے کر برنداون میں بیٹھ کر یا چنئی ایکسپریس میں بیٹھ کر جانے کی ضرورت نہیں، ایک سیکنڈ میں قدم رکھا اور مدراس پہنچ گیا۔ حق کے تصرف دیا ہے لیکن ہر جگہ نہیں دیا ہے۔ یہ تفصیلی بحث آئے گی کہ شیطان کا حضرت عمر پر نہیں چلا کرتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہاری عجیب شان ہے کہ جس گلی سے تم جاتے ہو شیطان اس گلی سے راستے کو رخ کو موڑ لیتا ہے، اس گلی میں نہیں آیا کرتا۔ شیطان کی ہر کسی میں نہیں چلا کرتی جس کے مزاج میں شان عمر ہو، عمر جیسی جلال ہو اور عمر جیسا ایمان ہو، پختہ عقیدہ ہو۔ یہ تفصیلی بحث آئے گی۔ بہرحال اب شیاطین کو قبضے میں کیے رہتے ہیں وہ لوگ، اور فوراً اس کے گھر کو بھیجا اور وہاں کے حالات کو معلوم کیا۔ شیطان آ کر اسے سناتا ہے اور یہ سامنے والے کو سناتا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے یار اس نے سارے احوال کو بیان کر دیا، میری ساری حقیقت کو بیان کر دیا، میری 3 لڑکیاں 2 لڑکے ہیں یہ بھی اس نے بتا دیا، میرا داماد میری بچی کو ستاتا ہے یہ بھی اس نے بتا دیا، میرے کاروبار میں گھاٹا ہوتا ہے یہ بھی اس نے بتا دیا۔ شیطان کیا کرتا ہے، جاتا ہے جو اس سے ہو سکتا ہے نیوز کلیکٹ کرتا ہے، خبروں کو لیتا ہے اور آ کر اس کو بتا دیتا ہے اور یہ اسے بتا دیتا ہے۔ اور کبھی بتا اوقات شو بدابازی ہوتی ہے، پیاز کے عرق سے سفید پیپر پر اگر لکھا جائے تو اگر پیپر میں لکھنے کے بعد روشنی میں دیکھا جائے تو پیپر میں کچھ لکھا ہوا محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر پیپر پر لکھ کر آنکھ کے سامنے اس پیپر کو لے جایا جائے
تو پیاس کے عرق سے جو چیزیں لکھی گئی تھی ابھر کر سامنے آ جائیں گی. یہ کم وقت لوگ پہلے ہی پلین پیپر میں کسی میں لکھا ہوا رہتا ہے آپ پر جادو ہو گیا, کسی میں شیطان کی تصویر, کسی میں جو ہے کالی اماں کی تصویر, اور کسی میں یہ کہ تجھے نظر ہو گیا, اور کسی میں یہ تجھے جادو ہو گیا, کسی میں یہ تجھے شیطان کا اثر ہو گیا. اب موم بتی کو جلایا اور کہا سامنے والے سے پان سپاری لے کر آؤ, شکر لے کر آؤ, اگربتی لے کر آؤ. یہ سب ٹھکنے کی چیزیں ہیں. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ پوری عملیات کا خلاصہ یہ بتاتے ہیں. مسمرزم, ایک آدمی جب ایک عامل کے پاس جاتا ہے اور جادوگر کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ اپنی عقل, اپنے ٹھکانے اور اپنے حواس کو کمزور بنا کر جاتا ہے. یہ سوچ کر جاتا ہے کہ عامل میرا کچھ کرے گا, تو وہ جو یہ تصور لے کر جاتا ہے کہ عامل میرا بھلا کرے گا یا برا کرے گا, ایک اپنے احساسات کو کمزور جو کرتا ہے اسی کمزوری کا پورا فائدہ سامنے والا عامل اٹھاتا ہے. چلیے نارنج لے کر آؤ, لیمو لے کر آؤ, پان لے کر آؤ, سپاری لے کر آؤ, اگربتی سلگاؤ, لوبان سلگاؤ, کالی مرغی لے کر آؤ. اب یہ سب چیزیں منگوائے گا تو سامنے والے کی عقل وہ کمزور ہوتی جائے گی, اس کے حوالے کرتے جائے گا. اب اس کے بعد کوئی سو بدابازی کرے گا. جیسے کہ میں نے کہا پیاز کے عرق سے سادے پیپر پر لکھ کر موم بتی کے آگے اگر اس پیپر کو رکھا جائے تو پھر حروف ابھر جاتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ بھئی تم پر شیطانی اثرات ہیں. کہا گا کہ بھئی میرا علم جو ہے اس کے اندر آ گیا, واقعیتاً یہ بڑا پکا سچا عامل ہے. یا یہ کہ کچھ شعبہ باز عامل ہوتے ہیں, انجیکشن کے ذریعے ناریل کے اندر اس کے پانی کو نکالتے ہیں یا پانی کے اندر خونی رنگ کو ملا دیتے ہیں. اتارا کروایا اور اتارا کرنے کے بعد اب اس سے کہا کہ ناریل لے کر آؤ, تو لانے والا مریض یہ سمجھتا ہے ناریل کو میں لے آیا. ہاتھ کی صفائی جادو کا خلاصہ ہے. جادو کوئی کرشمے کا نام نہیں, خدا کی قدرت کا نام نہیں, ہاتھ کی صفائی کا نام ہے کہ وہ ایک انڈے کو اس نے جو ہے ڈبے میں ڈالا اور وہاں سے کبوتر نکالا. یہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے کہ کسی اور کھانے میں وہ انڈے کو ڈالتا ہے اور اندر سے کسی اور کھانے سے کبوتر کو نکالتا ہے. یہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ناریل جب مریض لاتا ہے اس کے بعد دو ایک ناریل پہلے سے رکھے ہوئے کنارے ہوتے ہیں, پلک جھپکتے ہی ناریل کو بدل دیتا ہے. اب سامنے والے کو یقین ناریل میں لے آیا تھا, اس سے اتارا کروایا اور ناریل کے اندر خون نکل آیا. اب خون کو دیکھتے ہی اس کے حوصلے کمزور ہو گئے. کہا کہ عامل صاحب میرے جادو کو دور کرنے کے لیے, میرے آفیت کو دور کرنے کے لیے, میرے شیطان کو دور کرنے کے لیے کتنا لوگے؟ وہ کہے گا 7,786 روپے. جو آدمی کبھی مسجد کو چندہ نہیں کیا, غریب کو روٹی نہیں کھلایا اور بیوہ اور مسکین کی مدد نہیں کی, جب اس نے دیکھا کہ خون ہے. اور کئی کیمیکل ایسے ہیں کہ لیمو کو رس اگر اس کیمیکل پر ڈالا جائے خون کا رنگ ہو جاتا ہے. ایک ناخن کے میل کے برابر وہ کیمیکل لیمو کے رس میں ملایا جائے. لیمو کا اتارا کرایا گیا, خود مریض کو کہا گیا اس لیمو کو کاٹو. مریض سمجھتا ہے لیمو میں لے آیا, لیمو کو میں نے کاٹا, اس رس کو جیسے ہی برتن میں ڈالا تو خون کا رنگ ہو گیا. حالانکہ اس برتن میں لیپ دیتا ہے وہ کیمیکل کو, اور جب یہ رس پڑتا ہے خون کا رنگ ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یا یہ کہ ایک چین سوئے کو پکڑ لیتے ہیں اور چین سوئے کے اوپر روئی کی بتی کو لپیٹ دیتے ہیں, اور لپیٹنے کے بعد اس کو کہتے ہیں ہم نے تمہارے جن کو اور شیطان کو اس کے اندر اتار دیا ہے. اب جب روئی کی بتی لپٹی ہوئی ہے کیس وہاں آرام سے بیڈ میں سوتا رہتا ہے. اب جب موم بتی کو جلایا, گرمی محسوس ہوئی, وہ اچھلنے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو کہ جن تڑپ رہا ہے اور شیطان تڑپ رہا ہے. اس قسم کی شعبدہ بازیاں مکاریاں ہیں. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے, جس عنوان پر بات کرتے ہیں اور جو تاکید لیتے ہیں اس کی گہرائی تک جاتے ہیں. عاملوں کا بھانڈا پھوڑا ہے, عملیات کا بھانڈا پھوڑا ہے. یہ سب چیزیں آپ ہی نے بیان کی ہیں. عجیب و غریب چیزیں آپ نے بیان کی کہ کہا ایک عامل جو عامل بنتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ سمندر کے پاس ایک ٹانگ سے کھڑے ہو کر 40 دن تک وہ سورہ یاسین پڑھتا رہا, یا مکان کے پاس گیا یا قبرستان کے پاس گیا. مکان کے پاس اس کی اماں بھی نہیں ہوتی, اس کا ابا بھی نہیں ہوتا, نہ مکان کے پاس جاتا ہے, نہ قبرستان جاتا ہے, نہ سمندر جاتا ہے, نہ پہاڑ جاتا ہے, نہ جنگل جاتا ہے, بلکہ آپ جانتے ہیں کہ نظر لگتی ہے. آپ کہتے ہیں بچے کو نظر ہو گئی, اور جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر لگنا یہ برحق ہے. ایک آدمی کی نظر اگر بری ہے تو پتہ چلتا ہے ایک اچھا گھرانہ تباہ برباد ہو جاتا ہے، ایک اچھا دکان اس کے اندر آمدنی کم ہو جاتی ہے، خوشحالی بدحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے، آبادی ویرانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، حسن تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. نظر حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھ کے بہت اللہ والے تھے، ان کا قول نقل کیا کرتے تھے نظر جیسے اچھی ہوتی ہے خراب ہوتی ہے، نظر اچھی بھی ہوتی ہے. اولیاء کرام کے مجلسوں میں جاؤ گے ان کی نظر آپ پر لگے گی، اچھی نظر آپ پر ہوگی، آپ کے دل میں ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی. تو ایک اولیاء کرام کی نظریں ہیں جو اچھی ہیں، اور ایک برے لوگوں کی بدنیت لوگوں کی نظر ہے جس سے بچہ بیمار ہو جاتا ہے، تجارت اور کاروبار میں گھاٹا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے. اسی نظر کی پریکٹس کرنے کا نام مسمرزم ہے. ایک جلالی باپ ہے، جب کارخانے میں جاتا ہے اور اپنی فیکٹری میں جاتا ہے، اس سے بڑا ایک باس ہے. اب وہ باس اس کو کوئی حکم دیتا ہے، سپرڈینٹ اس کو کوئی حکم دیتا ہے، ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، آنکھیں وہی آدمی وہی، لیکن باس اور سپرڈینٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا آدھا بجا لا کر. لیکن گھر میں آتا ہے، بچے شرارت کرتے ہیں یا بیگم صاحبہ کو نظر جما کر دیکھتا ہے تو بیگم صاحبہ تھر تھر کانپنے لگتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، بچے کنارے پکڑنے لگتے ہیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی مسمرزم کا خلاصہ ہے کہ آدمی اپنی نظر کے اندر اپنے خیالات کو ملا دے، اپنی قوت کو ملا دے اور یہ سوچے میں جسے دیکھ رہا ہوں وہ مجھ سے ڈر جائے، وہ مجھ سے خوف کھائے، تھر تھر کانپنے لگے. اب یہی آدمی تھا، سپرڈینٹ کے سامنے گایا تو دم دبا کر بھیگی بلی کی طرح کھڑا رہا، لیکن بیگم کے سامنے آیا شیر بن گیا. کیوں؟ وہاں اس نے اپنے خیالات کو سمیٹ لیا. یہاں اس نے اپنے خیالات کو نظر کے ساتھ ملا دیا. نظر اور خیالات جو ملتے ہیں اسی کا نام مسمرزم ہے. اور عملیات اور جادوگری مسمرزم کا خلاصہ ہے کہ آدمی جب جاتا ہے تو عامل اور جادوگر اپنی نظر سے اس کے دماغ پر اپنی نگاہیں ڈالتا ہے اور اسے مجبور کرتا ہے کہ میں جو کہوں تو آمنا صدقنا کہہ لے کہ میں نے قبول کر لیا اور تصدیق کر لیا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم مٹھائی رکھو، مٹھائی پر چونٹی آتی نہیں آتی ہے، فرمایا سانس کو روکو، روکنے کے بعد یہ خیال لاؤ کہ اس مٹھائی پر چونٹیاں نہیں آئیں گی. حضرت نے فرمایا میرا تجربہ ہے، میں نے مسمرزم کا تجربہ کیا، سانس کو روک کر یہ خیال کیا اس مٹھائی پر چونٹیاں نہ آئیں تو میں نے دیکھا چونٹی قریب سے گزر گئی لیکن مٹھائی کے پاس نہ آئی. انسان کی قوت خیالیہ اور انسان کی نظر اور انسان کا قوت دماغ اور قوت دل اللہ نے بہت طاقتور بنایا ہے. یہ مسمرزم ہے، کچھ جنات ہیں، کچھ شیاطین ہیں. یہ جنات، یہ شیاطین اور یہ مسمرزم یہی عملیات اور جادوگری کا خلاصہ ہے. میں آپ کو اگلی جمعہ میں بتاؤں گا کہ جنات اور شیاطین کتنا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کرنے کی اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اور جادوگر اور عامل کس طریقے سے ان کی مدد لے کر لوگوں کو الو بنایا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے ایمانوں میں توکل کرنے کی توفیق